بڑی شخصیت کا نام ہے. اللہ نے زمین، آسمان، نباتات، جمادات، مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب نبی کے صدقے پیدا فرمائے. بے شک بے شک. اتنی بڑی عزت جس کی عزت کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. سبحان اللہ. کیا کہا قرآن نے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، بے شک بے شک عزت اس کے رسول کے لیے ہے. بے شک. پھر بھی میرے رسول کی شان دیکھے آپ. جب کاشانہ نبوت سے نکلتے تھے مصطفیٰ تو عالم یہ تھا زمین پر نظر ہوتی تھی مصطفیٰ کی. زور سے بول کے دکھائیں. نظر نبی کی زمین پر ہوتی. سامنے اگر بچہ بھی آ جاتا تو نبی سلام کر لیتے. غریب آ جاتا نبی سلام کر لیتے. فقیر آ جاتا نبی سلام کر لیتے. حاکم آ جاتا نبی سلام کر لیتے. محکوم آ جاتا نبی سلام کر لیتے. ادنا آ جاتا نبی سلام کر لیتے. دیہاتی آ جاتا نبی سلام کر لیتے. کبھی تمہارے میرے نبی نے منہ دیکھ کر سلام نہیں کیا. میرے اور آپ کے نبی نے ایمان دیکھ کر سلام کیا. پوری دنیا کو یہ بتا دیا اے لوگوں زندگی تمہیں مجھے دیکھ کر گزارنی ہے. اسی لیے دنیا کو سلام کرتے تھے مصطفیٰ کہ میں ادنا اور اعلیٰ امیر و غریب جب سب کو سلام کروں گا تو میری امت کو سلام کرنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. تم نے روش اختیار نہیں کی، تم نے راستہ ہی چھوڑ دیا. تمہارے نبی نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ سنیں. 3 دن تک بچوں کو سلام کیا تھا مصطفیٰ نے. زور سے بولیں گے آپ؟ کتنے دن کیا تھا؟ بولو زور سے. 3 دن بچوں کو سلام کیا تھا مصطفیٰ نے. لگاتار 3 دن تک سلام کرتے رہے مصطفیٰ. جب 3 دن ہو گئے، چوتھی صبح جب نمودار ہوئی تو بچوں نے مشورہ کیا آج ہم اپنے نبی کو سلام کریں گے. 3 دن ہو گئے نبی کو سلام کرتے، آج ہم نبی کو کریں گے. ایک بچہ بولا وہ موقع ہی کب دیتے ہیں سلام کا؟ تم تو آج منہ تکتے ہو نا. آنے والا ہمیں سلام کرے، فلاں سلام کرے، فلاں سلام کرے. اور اگر کوئی سلام نہ کرے تو تم اعتراض کے پل باندھتے ہو. امام الانبیاء، نبیوں کا امام ہے مصطفیٰ. بچوں نے میٹنگ کی آج ہم سلام کریں گے. بچہ بولا وہ موقع دے تب نا، پہلے کر لیتے ہیں سلام. ایک بچہ بولا ہم ایک کام کریں گے. کیا؟ بولے جب ان کا دروازہ کھلے گا ہم نظر رکھیں گے. جب وہ نکل کے آئیں گے تو ہم سب لوگ چھپ جائیں گے. جب وہ یہاں آئیں گے جہاں روز ہم ملتے تھے ہم نکل کے جلدی سے انہیں سلام کر لیں گے. کہا بل ٹھیک ہے. وہ وقت آیا، نبی کا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا ایک بچے نے انگلی اٹھا کے کہا دیکھو نبی کا دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ نکلے، خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں مصطفیٰ. نظر جھکی ہے زمین پر جہاں روز بچے ملتے تھے. آج کوئی بھی بچہ نہیں تھا راستے میں. اس کے باوجود مصطفیٰ نے قدم روک لیا، نگاہ نبوت زمین پر ڈالی اور نبی مسکرانے لگے. جب کوئی تھا نہیں تو مصطفیٰ رکے کیوں؟ نکل جاتے. نبی کا رکنا ایک چیز کا ثبوت ہے. مصطفیٰ جانتے تھے کہ کوئی چھپ کر میرا انتظار کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاروں طرف سے بچے نکلے اور نکل کر نبی کو سلام کر لیا. جیسا کہ سلام کیا ہے تمہارے میرے نبی کو، نبی نے مسکرا کر جواب دیا. ایک بچہ دامن پکڑ کے بولا آقا آج تو ہم نے پہلے سلام کر لیا. نبی بولے بیٹا تم خوش نصیب ہو. دوسرا بچہ بولا روز تو آپ سلام کرتے تھے آج کیوں نہیں کیا؟ نبی نے نظر اٹھا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے بیٹا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہم نے تم کو جانا نہیں ہے، ہم نے تم کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے تم کو پہچانا نہیں ہے؟ اے بیٹا کان کھول کر سنو، ہم نے 3 دن تک تمہیں سلام کیا تھا. آج تم نے میٹنگ کی تھی ہم نبی کو سلام کریں گے. اگر ہم آج بھی پہلے سلام کر لیتے تمہاری کونسل برباد ہو جاتی، تمہاری میٹنگ تباہ ہو جاتی. تم بچے ہو تم سب کا دل ٹوٹ جاتا. اس لیے آج ہم نے تمہیں سلام کرنے کا موقع دے دیا کہ ہم دنیا کے
اندر کسی کا دل توڑنے لگی آئے بلکہ ٹوٹے دلوں کو دنیا میں جوڑنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان منصور پور کا سنی مسلمان. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں، دلوں کو جوڑنے کے لیے سلام کرنا بھی ضروری ہے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے سلام کرنا بھی ضروری ہے، تکبر کو دل سے چھانٹنے کے لیے سلام کرنا بھی ضروری ہے، دوسروں میں اپنی عزت کا چراغ جلانے کے لیے سلام کرنا بھی ضروری ہے، سینے سے زنگے گھمنڈی ہٹانے کے لیے سلام کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے نبی نے یہ بھی فرمایا دنیا میں سلام کو عام کرو، اس محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں. ایک جگہ پر نبی نے کہا سلام کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ قتل و غارت کا ماحول اس دنیا سے ختم ہو جائے. ایک صحابی نے پوچھا آقا سلام کرنے سے قتل و غارت کا ماحول کیسے ختم ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم سلام کرتے چلے جاؤ گے، نفرتوں کا گلا گھٹتا چلا جائے گا اور محبتیں دنیا میں عام ہوتی چلی جائے. اس لیے نبی نے فرمایا باہر نکلا کرو تب بھی سلام کیا کرو، گھروں میں آیا کرو تب بھی سلام کیا کرو. گھروں میں کس کو سلام کرو؟ نبی نے فرمایا باپ کو بھی سلام کرو، ماں کو بھی سلام کرو، بھائی کو بھی سلام کرو، بہن کو بھی سلام کرو، بیٹا کو بھی سلام کرو، بیٹی کو بھی سلام کرو. اور اگر بیوی ہو جی کیا پوچھو، بھلا جلسہ کرایا مولانا، بیوی کو بھی ہم ہی سلام کریں گے؟ اس کا مطلب میں نے غلط بول دیا. سبحان اللہ بولیں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جو بول رہا ہوں یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے. زور سے بولیں گے. نبی نے فرمایا گھر میں بیوی ہو اس کو بھی، زور سے، گھر میں بیوی ہو اس کو بھی. اب منصور پور کی ماں اور بہنیں بہت خوش ہو جائیں گی، مولانا کام کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے کام کر دیا صحیح، اب تو ہمارے والے بھی ہمیں سلام کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. گھر میں بیوی ہو اس کو سلام کرنا چاہیے. اگر خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہے وہ بہن، خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ بیٹی، خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کا قدم اپنے گھر میں آتا ہوا دیکھے اور دیکھ کر تعظیم کو شوہر کی اپنے گھر میں مسکرا کر کھڑی ہو جائے اور مسکرا کے شوہر کا چہرہ دیکھ کے اپنے شوہر کو سلام کر لے. مصطفیٰ فرماتے ہیں عورت سلام کر کے زمین پر بیٹھتی بھی نہیں ہے، اس